السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 34. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو یقیناً اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اس آیت کی ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے، ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے ہیں. اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں اس میں رعایت کی گنجائش ہے، لیکن جب پکڑے گئے اور اس وقت توبہ کے دروازے ان کے لیے بند ہیں. پھر اسی طرح توبہ اگر پہلے پکڑنے سے پہلے کر لی جائے تو نرمی کی گنجائش ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ. اگر تم اپنی غلط عقیدے پر قائم رہو گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اگر خون ریزی کرو گے، قتل و غارت کرو گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت کا معاملہ نہیں برت سکتا. اب دیکھیں معاشرے میں قتل و غارت کرنے سے کتنے زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، معاشرہ کتنا زیادہ بگڑ سکتا ہے، اس میں کتنا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ قتل و غارت پہ اترو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ رعایت کا معاملہ نہیں برتوں گا. آیت نمبر 35. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کی ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو. اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا، جیسے کہ وسیلے کا جو لفظ ہے اردو زبان میں جس کا معنی ہے وہ ذریعہ کا ہے، جبکہ عربی زبان میں وسیلے کا جو معنی ہے وہ قرب کا ہے. پھر اسی طرح عربی میں اس کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے اور اردو میں اس کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے. ایسے ہی الفاظ ہیں جن کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے کہ ذلیل کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کا جو معنی ہے وہ صرف کمزور کا ہے، یعنی کہ ذلیل کے جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کا معنی کمزور کا ہے، جبکہ اردو زبان میں اس کا معنی کمینے کا ہے. دیکھیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اے مسلمانوں یاد کرو اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جب کہ تم بہت کمزور تھے. تو دیکھو یہاں پر کمزور کا ورڈ آ گیا. اب اگر وہاں زمین کا ترجمہ اردو میں کر دیا جائے، یعنی کہ اردو کا ترجمہ کر دیا جائے تو ایمان کے تو نعرے پڑ گئے. اسی طریقے سے عربی میں جو جاہل ہے اس کا معنی ہے وہ جذباتی ہونا ہے، جبکہ اردو میں جاہل کا جو معنی ہے ان پڑھ ہونا ہے. اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے جس کا جو اصل مفہوم ہے وہ قرب کا ہے. اے ایمان والو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، قرب تلاش کرو. اب تقوی کیا ہے؟ ہر طرح کی برائی سے بچنا، ہر طرح کے اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچنا، غضب سے بچنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑنے سے بچنا. اس کا قرب تلاش کرو، تقرب اس سے نزدیک ہو جاؤ، قریب سے قریب ہو جاؤ. لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا. آپ نے لائف میں کبھی بھی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جستجو کی، وہ چیز آپ کو ملی ہو تو دیکھو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا قرب پانے کے لیے بھی اسٹرگل کرنی پڑے گی تاکہ تم فلاح پا جاؤ دنیا اور آخرت دونوں میں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو. جو جہاد ہے وہ شرط لازم ہے کہ جہاد کرنا لازم ہے. اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز آ جاؤ گے اور آگے بڑھ کر جہاد کرو گے تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ بے حد تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔